ریاضت کرو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، تو پھر اس کے بعد تورات کی الواح حضرت موسیٰ کو عطا ہوئی، اللہ کی کتاب وہ اس قوم کو مل رہی تھی، کتنی بڑی نعمت ہے شریعت۔ لیکن ہوا کیا؟ ثم اتخذتم العجل من بعدی، موسیٰ گئے کوہ طور پر اور پیچھے سے تم نے بچھڑا بنا لیا اور اس کی پوجا شروع کر دی، وانتم ظالمون، اور تم تھے حد سے گزرنے والے۔ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اور پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم احسان مانو، اللہ کے شکر گزار بن کر رہو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب بھی اور فرقان، اس سے مراد بھی اللہ کی کتاب ہے، شریعت ہے، حق و باطل کو میں امتیاز کرنے والی، کیا صحیح ہے، کیا غلط، کیا حلال، کیا حرام، لعلکم تہتدون، تاکہ تم سیدھے راستے پر چل سکو، صراط مستقیم پر گامزن ہو سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، اے میری قوم تم نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے بچھڑے کو اپنا معبود بنا کر، فتوبوا الی باریکم، تو توبہ کرو اپنے پروردگار کی طرف، اس کی طرف پلٹو، اس کی جناب میں رجوع کرو، فاقتلوا انفسکم، اور قتل کرو اپنے آپ کو۔ یہ ان کے لیے کفارہ جو ہے سجس کیا گیا تھا کہ خالی توبہ نہیں ہے زبانی، بلکہ اس کے ساتھ ایک سزا یا کفارہ بھی تھا کہ جن لوگوں نے جو اس سے بچے رہے ہیں اس بچڑے کی پوجا کرنے سے، وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے ان رشتہ داروں کو خود قتل کریں، ذبح کریں کہ جنہوں نے اس بچڑے کی پرستش میں حصہ لیا۔ اتنا کھلا شرک کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے، تو یہ سزا تھی، اور یہ سزا جو ہے یہ امپلیمنٹ کی گئی۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے پروردگار کے نزدیک۔ فتاب علیکم، تو پھر پروردگار نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، وہ تم پر متوجہ ہوا۔ انہ هو التواب الرحیم، یقیناً وہ توبہ کا قبول فرمانے والا نہایت مہربان ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور یاد کرو جب تم نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ ہم تو تمہاری بات کو نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں۔ ایک طرف اللہ کے یہ انعامات اور دوسری طرف تمہارے یہ مطالبات کہ ہم جب تک اپنے سامنے روبرو اللہ کو نہ دیکھیں ہم ایمان لانے والے نہیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہاری اس ڈھٹائی اور جسارت پر ایک کڑک نے تمہیں آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری نگاہوں کے سامنے اچانک یہ سب کچھ ہوا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اس کڑک کے نتیجے میں جتنے لوگ بھی تھے، یہ کوہ طور پر یہ واقعہ پیش آیا تھا، 70 افراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے روایات کے مطابق اجتماعی توبہ کے لیے، اور وہیں یہ مطالبہ بھی انہوں نے کر دیا کہ ہمیں ہمارا رب جو ہے کیوں نہ، آپ کو تو شرف ہم کلامی حاصل ہوتا ہے تو ہمیں دیدار ملنا چاہیے، تو ہم اپنے رب کو اپنے روبرو دیکھیں تب تمہاری بات مانیں گے۔ تو اس گستاخی پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے پکڑ آئی، ایک کڑک زوردار، جس کی وجہ سے سب پر موت طاری ہوئی۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا اور تمہاری اس موت کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر مانو، یعنی دوبارہ زندہ کر دیا۔ فظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے سایہ کیے رکھا تم پر غمام کا، بادل کا۔ وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور نازل کیے ہم نے تم پر من و سلوہ۔ یہ مصر سے نکلنے کے بعد جب صحرا میں داخل ہوئے، صحرائے سینا میں، تو صحرا کی دھوپ آپ کو معلوم ہے بڑی شدید ہوتی ہے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں سایہ فراہم کیا کہ مسلسل بادل ان کے سروں پر رہا، اور اس صحرا میں غذا کا انتظام کیا من و سلوہ کی شکل میں۔ یہ بھی معجزانہ اللہ کی طرف سے ایک تائید تھی۔ من جو ہے وہ صحرا کے ریت پر صبح کے وقت شبنم کے قطروں کی طرح ایک میٹھی سی چیز جو ہے وہ ہوتی تھی، جسے وہ جمع کرتے تھے، وہ خوراک کے کام آتی تھی۔ اور سلوہ اصل میں بٹیر کی طرح کا کوئی پرندہ تھا جو بہت وافر مقدار میں انہیں وہاں پر دستیاب تھا، تو یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے انتظام تھا ان کی خوراک کا۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں بطور رزق کے۔ وما ظلمونا، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، کوئی نقصان نہیں کیا۔ ولکن کانوا انفسهم یظلمون، بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم ڈھاتے رہے۔
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.